بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُجْمَعُ خُرُوقُ خُفٍّ لَا خُفَّيْنِ، اور ایک خف کے بہت سارے شگافوں کو جمع کیا جائے گا، نہ کہ دو خفین کے، دونوں خفوں کے۔ اگر خف کے اندر بہت سارے شگاف ہیں، ایک جگہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں سے خف پھٹا ہوا ہے، لیکن کوئی ایک جگہ جو ہے وہ مکمل 3 انگلیوں کی مقدار نہیں ہے، یعنی اس میں سے مکمل 3 انگلیوں کی مقدار پیر سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو اگر ایک خف کے اندر یہ سارے شگاف ہیں تو ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اگر وہ پہنچ جائے اس مقدار تک تو ان پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور اگر دو خفوں میں ہو یہ پھٹا نہ تو دونوں کو نہیں ملایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں خفین میں ہے تو ایک خفین کے جو پھٹن ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا، پھر دوسرے کو، تو اگر یہ مقدار کو پہنچ جائے تو ان پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دوسروں کو ملا دیا جائے گا، دوسرے خفین کے پھٹن کو ملا دیا جائے گا، اس کے شگافوں کو، تو اگر وہ مقدار کو پہنچ جائے مل کر کے تو مسح اس پر درست نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا ہو کہ دونوں کے شگافوں کو جب ملایا جا رہا ہے، دونوں موزوں کے شگافوں کو، تو ایسی صورت میں یہ مقدار مذکور کو پہنچ رہا ہے تو وہاں پہ مسح کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسح کرنا ناجائز نہیں ہوگا۔ ای اذا کان علی خف واحد خروق کثیرۃ، یعنی جب ایک خف پر بہت سارے شگاف ہوں، تحت الساقی، پنڈلی کے نیچے، ویبدو من کل واحد شیء قلیل، اور ہر ایک شگاف میں سے تھوڑا سا حصہ ظاہر ہو، بحیث لو جمع البادی یکون مقدار 3 اصابع یمنع المسح، اس طور پر کہ اگر ظاہر حصے کو، جو ظاہر ہو رہا ہے اس کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 3 انگلیوں کی مقدار کو پہنچ جائے گا، تو وہ مسح کو روکے گا۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمِقْدَارُ فِي الْخُفَّيْنِ جَازَ الْمَسْحُ، اور اگر یہی مقدار دونوں خف کے شگافوں میں ہے تو مسح جائز ہوگا۔ یعنی اگر 2 خفین کسی نے پہنے ہیں، دونوں میں کچھ پھٹن ہے، تو ایک خف کے جو پھٹن ہیں ان کو جمع کیا جائے گا، اگر وہ مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو مسح کرنا درست نہیں ہوگا، اور اگر نہیں پہنچتے ہیں تو مسح کرنا درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دوسرے خف کے جو شگاف ہیں ان کو جمع کیا جائے گا، اگر وہ پہنچ جائے مقدار کو تو مسح کرنا درست نہیں ہوگا، اور اگر نہ پہنچے تو مسح کرنا درست ہوگا۔ لیکن دونوں خفین کے شگافوں کو نہیں ملایا جائے گا آپس میں، بلکہ ایک خف کے شگافوں کو ہی ملایا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک خف کا پھٹ جانا کم یہ معنی مسح نہیں ہے۔ ایک خف کا 3 انگلیوں کی مقدار سے کم پھٹنا یہ معنی مسح نہیں ہے۔ جب یہ معنی مسح نہیں ہے تو اس کو جمع بھی نہیں کیا جائے گا دوسرے خف کے پھٹن کے ساتھ، اسی لیے ایک خف کے پھٹن کو جمع کیا جائے گا۔ اسی ایک ہی خف کے اندر بہت سارے ہیں تو ان کو جمع کیا جائے گا، لیکن اگر دونوں خفوں کے اندر ہے تو ان کو جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کا اعتبار نہیں ہے پھر۔ وَيُتِمُّ مُدَّةَ السَّفَرِ مَاسِحٌ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَيُتِمُّهُمَا إِنْ أَقَامَ قَبْلَهُمَا وَيَنْزَعُ إِنْ أَقَامَ بَعْدَهُمَا، اور ایسا مسح کرنے والا جس نے ایک دن اور ایک رات مکمل ہونے سے پہلے سفر کر لیا، وہ مدت سفر کو مکمل کرے، اور ایک دن اور ایک رات کو وہ مکمل کرے اگر ان سے پہلے وہ مقیم ہو گیا، اور خفین کو اتارے اگر وہ ان کے بعد مقیم ہوا۔ اگر کسی نے مسح کیا خفین پر، اس کے بعد ایک دن اور ایک رات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس وقت مقیم تھا،
اس وقت وہ مقیم تھا، ایک دن اور ایک رات ہونے سے پہلے یعنی مدت مسح گزرنے سے پہلے اس نے سفر کا ارادہ کر لیا اور وہ سفر پر نکل گیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ سفر کی مدت مکمل کرے، یعنی اس کے لیے مسح کرنا یہ جائز ہو جائے گا 3 دن اور 3 راتوں تک، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مقیم تھا، اس نے مسح کیا موضوع پر اور پھر مسح کی مدت نہیں گزری ہے، اس سے پہلے ہی وہ مسافر ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں مسافر کی مدت وہ پوری کرے گا، یعنی 3 دن اور 3 راتوں تک اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسافر تھا اور اس نے موضوع پر مسح کیا اور مقیم کی جو مدت ہے اس کے گزرنے سے پہلے، یعنی 1 دن اور 1 رات گزرنے سے پہلے وہ مقیم ہو گیا، کوئی مسافر تھا، اس نے موضوع پر مسح کیا، اس کے بعد 1 دن اور 1 رات گزرنے سے پہلے اس نے اقامت کر لی، تو اب ایسی صورت میں مقیم کی مدت وہ پوری کرے گا، یعنی 1 دن اور 1 رات تک وہ مسح کر سکتا ہے، اس کے بعد مسح نہیں کر سکتا۔ اور اگر 1 دن اور 1 رات کے بعد وہ مقیم ہوا، یعنی کسی نے سفر کی حالت میں موضوع پر مسح کیا، مسح کرنے کے بعد اب وہ مقیم ہو گیا لیکن 24 گھنٹے گزر چکے تھے، یعنی مدت مسح جو ہے وہ گزر چکی تھی، تو اب وہ مقیم ہو رہا ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ موضوع کو اتار دے، کیونکہ مسافر تھا تو وہ تو مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، تو لیکن اس نے جب مسح کیا اس وقت سے 1 دن یا 2 دن گزر چکے تھے یا اس سے بھی زیادہ گزر چکے تھے، تو جب وہ مقیم ہوگا تو اس کی مدت جو اقامت والی تھی وہ لوٹ کر کے آئے گی، اور اس پر 24 گھنٹے تک ہی مسح کرنا ہی اس کے لیے جائز رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ 24 گھنٹے پہلے ہی گزر چکے ہیں، لہٰذا اب اس پر لازم ہے کہ وہ پیروں کو کھول کر کے ان کو دھلے۔ فہا ہنا 4 مسائل لأنه اما ان يسافر المقیم او یقیم المسافر وکل منہما اما قبل تمام یوم ولیلۃ او بعدها، تو یہاں پر 4 مسائل ہیں، کیونکہ مقیم یا تو مسافر ہوگا، مقیم سفر کرے گا، یا پھر مقیم جو ہے مسافر جو ہے وہ مقیم ہو جائے گا، مقیم یا سفر کرنے لگے گا یا پھر مسافر مقیم ہو جائے گا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی مقیم کا مسافر ہونا اور مسافر کا مقیم ہونا، ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو 1 دن اور 1 رات کے مکمل ہونے سے پہلے ہوگا یا پھر 1 دن اور 1 رات کے مکمل ہونے کے بعد ہوگا، تو دونوں صورتوں کی 2 صورتیں ہیں، تو اگر 2 کو 2 میں ضرب دیتے ہیں تو اس سے 4 صورتیں بنیں گی۔ وقد ذکر فی المتن 3، اور ماتن نے ان میں سے 3 کو متن میں ذکر کیا ہے، یعنی اصل میں یہاں اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں تو 4 مسائل ہوئے، لیکن ان میں سے 3 مسائل ہی ماتن نے ذکر کیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چوتھا مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسافر یا تو مقیم ہوگا یا مقیم مسافر ہو جائے گا، یہ 2 صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں کی 2 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت کہ مقیم جو ہے وہ مسافر ہو جائے اور 1 دن اور 1 رات کی مدت جو ہے وہ نہ گزری ہو، 1 دن اور 1 رات کی مدت مکمل ہونے سے پہلے مقیم مسافر ہو جائے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے انہوں نے یہی ذکر کیا کہ جس مسح کرنے والے نے سفر کر لیا 1 دن اور 1 رات کے مکمل ہونے سے پہلے، تو وہ سفر کی مدت کو مکمل کرے۔ تو پہلا مسئلہ یہی انہوں نے بیان کیا کہ اگر مقیم جو ہے وہ مسافر ہو جائے اور اس کا یہ مسافر ہونا 1 دن اور 1 رات کے گزرنے سے پہلے ہو، تو ایسی صورت میں اب وہ مسافر کی مدت کو مکمل کرے، یہ ہے۔ اور مقیم جو ہے وہ مسافر ہو جائے اور 1 رات اور 1 دن کا جو عرصہ ہے یہ گزر چکا ہو، اس کی مدت گزر چکی ہو، یہی مسئلہ ہے جس کو ماتن نے ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حکم ظاہر ہے، کیونکہ جب کوئی مقیم جو ہے وہ مسح کرے گا پھر اس کے بعد مدت گزر جائے گی تو اس پر لازم ہے کہ موضوع کو اتار دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ سفر کرے نہ کرے اس سے
اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ مدت مکمل ہو چکی ہے تو موزہ اتارنا یہ لازم ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ مفہوم مخالف سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ مفہوم مخالف جو ہے پہلے والے مسئلے کا وہ یہی ہے کہ اگر ایک رات اور ایک دن مکمل ہو چکے ہوں تو ایسی صورت میں کیا کرے، تو ایسی صورت میں وہ مدت سفر کو مکمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ موزوں کو اتار کر کے، یعنی اگر ایک دن اور ایک رات کے مکمل ہونے سے پہلے مقیم کا مسافر ہونا پایا گیا تو وہاں پہ مدت سفر کو مکمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک دن اور ایک رات کے مکمل ہونے کے بعد مقیم کا مسافر ہونا پایا گیا تو چونکہ مدت گزر چکی ہے اس لیے اب اس پر مسح کی جو مہلت تھی وہ مہلت بھی ختم ہو گئی، اب اس پر لازم ہے کہ وہ خفین کو اتار کر کے اسے پیروں کو دھلے۔ تو یہ ہے، یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ اور تیسرا مسئلہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ دوسری صورت کا پہلا مسئلہ ہے، دوسری صورت کی پہلی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسافر مقیم ہو گیا، مسافر نے اقامت کر لی، مسافر کہیں ٹھہر گیا 15 دن سے زیادہ کے لیے، 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کر کے کہیں ٹھہر گیا، تو اب ایسی صورت میں اگر اس کا یہ کرنا ایک دن اور ایک رات کرنے سے، ایک دن اور ایک رات گزرنے سے پہلے ہوا ہے تو یہاں پہ وہ ایک دن اور ایک رات کو مکمل کرے گا۔ یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ہے اس نے وہ سفر کی حالت میں تھا اور سفر کی حالت میں ہی اس نے مکمل وضو کر کے خفین پہنے، یا پھر اس سے پہلے اس نے خفین پہنے تھے، پھر اس کے بعد اس نے موزوں پر مسح کیا اور مسح کی جو مدت مقیم کے لیے ہے یعنی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ اس سے پہلے وہ مقیم ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی مسافر تھا تب اس نے مسح کیا تھا، پھر اس کے بعد 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے وہ مقیم ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مسح کرنا 24 گھنٹے مکمل ہونے تک جائز ہے۔ اور اگر مسافر جو ہے وہ مقیم ہوا اور اس کا مقیم ہونا یہ ایک دن اور ایک رات کے مکمل ہونے کے بعد ہوا تو اب ایسی صورت میں چونکہ مدت گزر چکی تھی اس کی پہلے ہی، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسافر تھا اس لیے حکم نہیں لگا، اور اب جو ہے وہ مقیم ہو چکا ہے تو وہ مہلت جو سفر میں ملتی ہے وہ اب ختم ہو گئی کیونکہ سفر بھی ختم ہو چکا ہے، تو مہلت ختم ہو جائے گی اور اب اس پر لازم ہوگا کہ پیروں کو دھلے خفین اتار کر کے۔ یہ 4 مسائل ہیں جن میں سے 3 کو ماتن نے ذکر کیا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا إِذَا سَافَرَ الْمُقِيمُ بَعْدَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا ہے ماتن نے کہ جب مقیم جو ہے مسافر ہو گیا ایک دن اور ایک رات کے مکمل ہونے کے بعد، اور اس کا حکم ظاہر ہے جو کہ خف کو اتار دینا ہے، اتار دینے کا واجب ہونا ہے، نزع کا واجب ہونا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ اس کا حکم ظاہر ہے کہ اگر کوئی مقیم جو ہے خفین پر مسح کرے اور پھر اس کے بعد مسح کی مدت گزر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بعد سفر کرے یا نہ کرے، بہرحال اس کا حکم یہی ہے کہ وہ خفین کو اتارے اور پھر پیروں کو دھلے کیونکہ مدت جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ وَيَجُوزُ عَلَى جَبِيرَةِ مُحْدِثٍ وَلَا يُبْطِلُهُ السُّقُوطُ إِلَّا عَنْ بُرْءٍ، اور محدث کی پٹی پر مسح کرنا جائز ہے اور پٹی کا گر جانا یہ اس کو باطل نہیں کرے گا، مسح کو باطل نہیں کرے گا مگر زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے، چوٹ وغیرہ کی وجہ سے یا ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کی وجہ سے جو پٹی باندھی جاتی ہے ان پر بھی مسح کرنا جائز ہوتا ہے اس وقت جب کہ ان کو دھلنا یہ ضرر دے، تو اس عذر کی وجہ سے ان پر بھی مسح کرنا یہ درست ہوتا ہے۔ اور یہ
بہرحال ہے کہ چاہے وہ اس نے وضو کرنے کے بعد پہنے ہو، وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ پٹی باندھی گئی ہو، یا پھر وضو کرنے سے پہلے باندھی گئی ہو، بہرحال اسی وجہ سے انہوں نے محدثن کہا ہے کہ محدث اگر ہو تو بھی اس کے لیے جبیرہ پر یعنی پٹی پر مسح کرنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب محدث کسی نے کہا تو محدث جب کہہ دیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس پر غسل ہو تو وہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس پر غسل واجب ہے اور اس کے بدن کے کسی حصے پر پٹی بندھی ہے اور اس پر پانی پہنچانا یہ ضرر دے گا، ٹھیک ہے، اس پر وہ پانی نہیں پہنچا سکتا اس عذر کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مکمل طور پر نہائے، غسل کرے نا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر مسح کرے۔ بظاہر اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ محدث اس کو کہتے ہیں جس پر وضو لازم ہوتا ہے، جس پر غسل لازم ہو اس کو جنوبی کہتے ہیں، تو اس سے بظاہر یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی محدث ہو تو وہ پٹی پر مسح کر سکتا ہے، اس کے لیے مسح کرنا پٹی پر جائز ہے، لیکن اگر کوئی جنوبی ہو تو اس کے لیے پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ عبارت اس وجہ سے ذکر کی کیونکہ اس سے پہلے جو مسائل ذکر ہوئے ہیں وہ ان کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی مکمل وضو کرنے کے بعد خفین وغیرہ پہنے ہوں تو وہ ان پر مسح کر سکتا ہے، لیکن اگر مکمل وضو کر کے اس نے نہیں پہنے ہیں تو وہ ان پر مسح نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو صورت بیان کی تھی وہ محدث کی نہیں تھی بلکہ وہ باوضو کی تھی، پاک کی تھی، اور یہاں پہ چھوٹ ہے اس کے لیے، اگر وہ محدث ہے تب بھی کر سکتا ہے، اسی وجہ سے یہاں انہوں نے لفظ محدث ہی ذکر کیا، اور محدث کو اگر یہ تعویل کر دیتے ہیں کہ محدث سے یہاں پہ مراد حدث اصغر و اکبر دونوں والے ہیں، یعنی جسے حدث اصغر لاحق ہوا ہو یا حدث اکبر لاحق ہوا ہو تو بھی یہ درست ہو جائے گا کہ اگر اس پر غسل لازم ہے تو بھی وہ پٹی پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر اس پر وضو لازم ہے تو بھی وہ پٹی پر مسح کر سکتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے کسی عضو پر پٹی باندھی گئی ہے اور ان پر وہ پانی نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان پر مسح کرے، برابر ہے کہ اس نے پٹی جو ہے وہ وضو کرنے کے بعد باندھی گئی ہو پٹی، یا پھر وضو کرنے سے پہلے باندھی گئی ہو، باوضو رہنے کی حالت میں باندھی گئی ہو یا بے وضو رہنے کی حالت میں باندھی گئی ہو، اور وہ ابھی جنوبی ہو یا پھر پاک ہو، بہر صورت وہ مسح کر سکتا ہے پٹی پر، شرط یہ ہے کہ ان پر پانی بہانا اس کے لیے ضرر دے۔ تو اور پھر پٹی کا ساقط ہو جانا یہ مسح کو باطل نہیں کرے گا، یعنی اگر پٹی کسی وجہ سے کھل گئی یا وہاں سے اس جگہ سے ہٹ گئی تو اس سے جو اس نے مسح کیا تھا وہ مسح ختم نہیں ہوگا، جیسے خفین ہوتے ہیں کہ اگر وہ اتر جائے اور ان میں سے پیر کا حصہ ظاہر ہو جائے، جو مقدار ذکر کی گئی ہے اس مقدار میں اگر پیر کا حصہ ظاہر ہو جائے تو وہ مسح باطل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ مسح باطل نہیں ہوگا مگر اس وقت جب کہ زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے یہ پٹی جو ہے وہ ساقط ہوئی ہو۔ اگر زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی گر گئی تو اب چونکہ عذر جو ہے وہ عذر ختم ہو گیا، اور عذر کے ختم ہونے کی وجہ سے اب جو مہلت ملی تھی پٹی پر مسح کرنے کی وہ مہلت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اس کا دار و مدار عذر کا ہونا ہی تھا، اور عذر ہی ختم ہو گیا تو مہلت بھی وہ ختم ہو جائے گی۔ المسح علی الجبیرۃ ان اضر جاز ترکہ، پٹی پر مسح کرنا اگر ضرر دے تو ترک کر دینا جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ يُضِرَّ فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَاتُ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ فِی جَوَازِ تَرْکِهِ وَالْمَأْخُوذُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْکُهُ، اور اگر ضرر نہ دے تو روایات مختلف ہے امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان سے اس کے ترک کے جواز میں، اور ماخوذ یہی ہے کہ ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر پٹی پر مسح کرنا کسی نے کسی وجہ سے زخم وغیرہ کی وجہ سے یا ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کی وجہ سے اگر پٹی بندھائی، کسی عضو پر پٹی باندھی گئی ہے تو ایسی صورت میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پٹی پر مسح کرنا بھی یہ ضرر دیتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے
مرض بڑھتا ہے یا اس کے ٹھیک ہونے میں اور زیادہ وقت لگتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر پٹی پر مسح کرنا یہ ضرر دے تو مسح کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسح بھی نہ کرے، باقی جو اعضاء ہیں ان کو دھل لے اور اس کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ کسی کے ایک پیر میں پٹی باندھی گئی ہے اور ان پر وہ مسح بھی نہیں کر سکتا ہے، اگر ان پر مسح کرے گا تو وہ اسے نقصان دے گا اس کا مسح کرنا اس پر، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسح بھی نہ کرے۔ اور اگر پٹی پر مسح کرنا یہ نقصان دہ نہ ہو تو ایسی صورت میں امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ وہ ترک کرے گا یا نہیں کرے گا اس سلسلے میں۔ تو ترک کے جواز کے سلسلے میں روایتیں جو ہے وہ مختلف ہوئی ہیں، اور جو ماخوذ ہے وہ یہی ہے کہ ترک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی فتویٰ دینے کے لیے جو قول لوگوں نے اختیار کیا ہے اور جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر پٹی پر مسح کرنا یہ ضرر نہ دے تو پٹی پر مسح کرنا یہ لازم ہوگا، مفتابہ قول یہی ہے۔ یہی انہوں نے ذکر کیا کہ والماخوذ انہ لا یجوز ترکہ، جو ماخوذ ہے اور مفتابہ قول ہے اس کے لیے وہ یہی ہے کہ اس کا مسح کو ترک کر دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ مسح کرنا اس پر یہ لازم ہے۔ جب پٹی پر مسح کرنا ضرر نہ دے، پٹی پر مسح کرنے سے کوئی نقصان اسے نہ ہو، تو ایسی صورت میں پٹی پر مسح کرنا یہ لازم ہے۔